خدا سلامت رکھے ان رونے والوں کو کہ جو ہمارے جد کے مزار پر، ہمارے جد کے روزے پر گریہ کرنے کے لیے آتے ہیں، حالانکہ لوگ انہیں تانا دیتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہمارے جد پر گریہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تمہیں معلوم ہے، اپنے صحابی کو بتا رہے ہیں کہ حرم امام حسین کے اندر 4000 ملائکہ ہر وقت اس عالم میں رہتے ہیں کہ جن کے بال الجھے ہوئے رہتے ہیں، جن کے بالوں میں غبار پڑا رہتا ہے، اور مسلسل عرش سے ملائکہ آتے رہتے ہیں۔ وہ آنے والے ملائکہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ 4000 ملائکہ جو ہیں ہم ان سے مصافحہ کر لیں، ہم ان سے کچھ گفتگو کر لیں، جو مسلسل اس حرم میں رہ رہے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، مگر انہیں موقع نہیں مل پاتا، اس لیے کہ ان ملائکہ کو رونے سے فرصت نہیں ملتی۔ صرف ایک وقت ہوتا ہے کہ جب وہ رونے سے چپ ہو جاتے ہیں، وہ طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے، طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے۔ جب طلوع فجر کا وقت آتا ہے تب یہ آنے والے ملائکہ اس وقت تک انتظار میں رہتے ہیں، آسمان سے نازل ہونے والے ملائکہ، اور جیسے ہی طلوع فجر سے پہلے کا وقت آتا ہے اور وہ ملائکہ خاموش ہوتے ہیں تو یہ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی قدم بوسی کرتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہاں پر جو تم رہتے ہو تم نے کیا کیا کراماتیں دیکھی ہیں، اور وہ یہاں کے فضائل ان آنے والے ملائکہ کو مختصراً بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، وہ جیسا درس دیا کہ جنہیں دیکھ کے کبھی کبھی تعجب ہونے لگتا ہے، مگر تعجب کیوں ہو؟ اس لیے کہ وقت کا امام، ہمارے وقت کا امام جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو امام گریہ کرتے ہیں، اور کس انداز سے گریہ کرتے ہیں؟ یہ کہہ کے گریہ کرتے ہیں کہ میرا سلام میرے اس جد کے اوپر کہ جسے بعد شہادت کفن بھی نہ مل سکا، جسے بعد شہادت کفن بھی نہ مل سکا، کھجور کی چٹائی میں جس کے اعضاء کو جمع کر کے دفن کر دیا گیا۔ ابھی آپ نے سنا، ابھی یہ دیکھی ہوئی دنیا کی بات ہے کہ کتنا ہی غیور انسان ہو، بڑے سے بڑا آدمی اگر کہیں باہر جا رہا ہو تو اس سے کوئی فرمائش نہیں کرتا، لیکن آپ ظاہرین ہیں، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ بہت سے لوگوں نے آپ سے کہا ہوگا بھائی کربلا جا رہے ہیں، وہاں سے ہمارے لیے کفن لے کے آئیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ہر امام کفن پہن کے سویا ہوا ہے، مگر ہائے کربلا کا وہ امام جس کے لیے امام زمانہ گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا سلام میرے اس جد کے اوپر کہ جس کا رخسارہ کربلا کی خاک میں آلود ہو گیا، جس کی داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ ارے کون سا خون تھا جس سے یہ داڑھی رنگین ہوئی؟ ایک تو ننھے علی اصغر کا خون جسے امام نے بعد شہادت علی اصغر اپنے چہرے پہ مل لیا، اور دوسرا خون وہ تھا کہ جب فاطمہ کا لال گھوڑے سے گرنے لگا تو ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر گلوئے مبارک میں پیوست ہوا۔ امام نے جو زور لگا کے تیر کو کھینچا تو خون کا ایک فوارہ جاری ہوا، داڑھی خون سے رنگین ہوئی۔ عزادارو، ہر ایک کی زیارت کو مولا قبول کرے، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پہلا ظاہر حسین، پہلا ظاہر حسین جسے رسول نے خوشخبری دی ہے، اے جابر ابن عبداللہ انصاری، تجھے سب سے پہلے میرے نواسے کی زیارت قبول ہوگی۔ ارے جب جابر آئے آنکھوں سے نابینا ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ ذرا مجھے میرے آقا کی قبر تک پہنچا دے۔ کہتا ہے میرے آقا، ارے میں کیسے اس قبر تک آپ کو پہنچاؤں، اس لیے کہ یہ تو کچی زمین ہے جہاں پر چند قبریں بکھری ہوئی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے آقا کی کون سی قبر ہے۔ کہا اچھا مجھے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دے، میں خود اپنے آقا کو پہچان جاؤں گا۔ قبروں کے درمیان میں لا کے کھڑا کیا۔ ایک مرتبہ جابر نے گریہ کرنا شروع کیا، ہائے مولا یہ میں نے کیا سنا، اے مولا، ارے جس کا بچپن زلف رسالت کے ساتھ گرتا تھا اس کی لاش مبارک کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ جواب نہیں ملا تو جابر خود ہی کچھ سوچ کے بولے، ہاں آقا آپ ضرور میرے سلام کا جواب دیتے، مگر آپ جواب کیسے دیں، اس لیے کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ کا سر مبارک نوک نیزہ کے اوپر بلند ہے اور جسد خاکی یہاں پر دفن ہے۔ میں ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی وعلیکم السلام یا جابر، اے جابر تجھ پر بھی میرا سلام، مگر جابر ذرا دور چلا جا۔ جابر دڑا کے کہتا ہے مولا کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کہا جابر جلدی دور چلا جا، اس لیے کہ میری فلک ستائی پہلو سے
جابر بہن بھائی سے ملنے کے لیے آ رہی ہے. ارے جابر دور ہٹ گئے. کچھ جھاڑیاں تھیں ان کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا. ایک مرتبہ قافلہ آیا. ارے اب جو جناب زینب قبر امام حسین پہ آئی, مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیفیت تھی, کس طرح گریہ کیا, تفصیل اس وقت نہیں بیان کرنی, مگر آخری فقرے یہ تھے, اے بھیا تیری بہن آ گئی. بھیا میں بڑی کھڑی رہی بھیا, اور آخری فقرہ یہ تھا, بھیا تو نے جو امانت زینب کے سپرد کی تھی اس امانت کو زندان شام میں چھوڑ کے آئی ہوں. ارے گریہ کرتے کرتے جناب زینب قبر عباس میں پہنچی. کس طرح سے پہنچی کہ امام لے کے آئے تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہیں, میرے لال مجھے کس کی قبر پر لے آ رہی ہے؟ کہی میرے چچا عباس کی قبر ہے. تم امام وقت ہو, اگر تم کہتے ہو تو میں مان لیتی ہوں, مگر اتنا بتا دو میرا بھائی تو بڑا طویل القد تھا, یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کہا اے بھوبی اماں نہ پوچھئے, لاش کے ہی تمہیں ٹکڑے تھے, میں نے چٹائی میں جمع. ربنا تقبل ماتم حسین. یارا ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو, کرب و بلا کی سب کو زیارت نصیب ہو. چلو کربلا چلے, چلو کربلا چلے, اے شہر کے آزادہ چلو کربلا چلے, اے شہر کے آزادہ چلو کربلا چلے. یہ دل ہے بے قرار, یہ دل ہے بے قرار, چلو کربلا چلے, اے شہر کے آزادہ چلو کربلا چلے. عباس نامدار کے روضے جائیں گے, جا کر وہاں سکینہ کا نوحہ سنائیں گے. دیکھیں کہ وہ دیار, دیکھیں کہ وہ دیار, چلو کربلا چلے, اے شہر کے آزادہ چلو کربلا چلے. اپنے آنسوؤں سے کریں گے وہ ہم زمین, کھا کر سینہ گرا جہاں اکبر حسین. سب ہوں گے اشک بار, سب ہوں گے اشک بار, چلو کربلا چلے, اے شہر کے آزادہ چلو کربلا چلے. اہل حرم کے خیمے جلائے گئے جہاں, اہل حرم کے خیمے جلائے گئے جہاں, ماتم کریں گے آگ کے شعلوں پہ ہم وہاں, آئے ماتم کریں گے آگ کے شعلوں پہ ہم وہاں. جانے